ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو مقام غوثیت حاصل ہے. غاثہ یغوثو، غوثن اور غیثن، جس کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنے، اور غیث کا معنی ہوتا ہے بارش کے. تو اب آپ کو غوث کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مدد فرمانے والے ہیں، اور غوث اعظم کا مطلب ہوا سب سے بڑے مددگار. اور جب غوث الثقلین کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ غوث الثقلین انسانوں اور جناتوں کے مددگار. گویا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اللہ جل مجدہ نے یہ طاقت و قدرت بخشی ہے کہ آپ مشکلات میں اور آفات و بلیات میں انسانوں کی بھی مدد فرماتے ہیں اور جناتوں کی بھی مدد فرماتے ہیں. اور آپ کی بارش عنایت، آپ کی بارش رحمت، آپ کا فیضان علم صرف اسی دنیا میں نہیں بلکہ کونین میں جاری اور ساری ہے. تو آپ غوث الثقلین ہیں اور غیث الکونین، سمجھا؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اسپیشل طور پر ایسی قوتیں اور تصرفات عطا فرمائے کہ آپ کے دور سے لے کر اب تک ایسا منصب عظیم کسی کو عطا نہیں فرمایا گیا. دنیائے تصوف میں ایک لفظ بولا جاتا ہے غوث، اور ایک لفظ بولا جاتا ہے قطب. تو غوث جو ہوتا ہے وہ کائنات کے تمام نظام کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کائنات کا نظام اسی کے ذریعہ چلاتا ہے. اسی کو غوث بھی کہتے ہیں اور اسی کو قطب مدار بھی کہا جاتا ہے. قطب کا ویسے معنی ہوتا ہے کیل کے، کھوٹی کے. جیسے چکی ہوتی ہے اور چکی کے بیچ میں سوراخ ہوتا ہے، اور اس چکی کو اسی کھوٹی میں کیا کرتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، اور پھر اوپر سے چکی چلائی جاتی ہے. تو اس کھوٹی کے وجہ سے وہ اسی کے ارد گرد گھومتے، ادھر ادھر نہیں جاتی. اسی کھوٹی کا نام، اسی کھوٹے کا نام کیا ہے، قطب ہے. تو جس طریقے سے چکی چلتی ہے اسی قطب کے سہارے، اسی طریقے سے اس کائنات کی چکی چلتی ہے اسی قطب کے ذریعہ، اسی عظیم شخصیت کے ذریعہ. اس کو قطب کہا جاتا ہے، اس کو غوث کہا جاتا ہے. ہر زمانے میں غوث ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے ذمہ انتظام کائنات کر دیتا ہے باطنی طور پر، سمجھا؟ اور جتنے انبیاء کرام تشریف لائے وہ اپنے اپنے زمانے میں منصب نبوت کے ساتھ منصب غوثیت و قطبیت پر بھی فائز تھے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس غوث اور قطب وقت کا اور قطب المدار کا نام تصوف کی بولی میں عبداللہ ہوتا ہے، اسے عبداللہ کہا جاتا ہے، اور اس کے دو وزیر ہوتے ہیں، دائیں اور بائیں۔ دائیں کا نام عبد الرب اور بائیں کا نام عبد الملک ہوتا ہے، یہ دو اس کے وزیر ہوتے ہیں۔ جب عبداللہ جو غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوتا ہے تو وہ اس کے دائیں بائیں جو وزیر ہوتے ہیں وہ اس کے مشورے سے انتظام کرتے ہیں۔ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہری حیات پاک تک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مقام عبداللہ پر فائز تھے، اور کائنات کا نظام آپ کے ذریعہ چل رہا تھا۔ پھر آپ کے ظاہری وصال کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، آپ کے وصال کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی، آپ کے وصال کے بعد حضرت سیدنا مولائے کائنات، آپ کے وصال کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ، اور آپ کے وصال کے بعد حضرت امام حسین، اور آپ کے وصال کے بعد حضرت سیدنا امام باقر، اور آپ کے بعد ایک بعد دیگر حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد پھر یہ منصب اللہ نے حضرت سیدنا غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اب قرب قیامت تک اس منصب پر اللہ کسی دوسرے کو فائز نہیں فرمائے گا، صرف حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام غوثیت کبریٰ پر فائز ہو گئے۔ تو گویا اب حضرت امام مہدی کے آنے تک غوث اعظم کا منصب صرف اور صرف حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو رب نے جو مدد فرمانے کی طاقت دی اور لوگوں کے تعاون کے لیے اور ان کی امداد کے لیے اللہ نے جو آپ کو قوت تصرف بخشی، اس قدر آپ نے لوگوں کی مدد فرمائی کہ آپ کا لقب ہی ہو گیا غوث اعظم دستگیر۔ دست کے معنی ہاتھ، گیر معنی پکڑنے والا، دستگیر کے معنی ہاتھ پکڑنے والا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور آپ نے اپنے اس منصب کا اظہار بوقت ضرورت جس طرح سے چاہا فرمایا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ لفظ ولی، لفظ غوث، یہ ایسے کلمات ہیں کہ جب یہ کتابوں میں یا خطبہ اور شعرا اپنی شاعری میں اور اپنے خطاب میں اس کا ذکر کریں تو اس لفظ کے اس اطلاق کے وقت اس میں صحابہ کی جماعت کو شامل نہیں مانا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص اصطلاح ہے کہ جو صحابہ کے بعد کے لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہر چند کی سارے صحابہ کرام اولیاء کرام ہیں، جتنے صحابہ کرام ہیں سب منصب ولایت پر اور قرب خداوندی کے حامل ہیں، لیکن اصطلاح اور عرف میں جب ولی کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے لیے صحابہ کی طرف تبادر ذہنی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو بعض کوتاہ بین کور چشم یہ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا ولی تمام ولیوں کی گردن پر ہو، صحابہ سے گویا وہ افضل ہو گئے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس کا جواب دیا کہ وہ اس سے مستثنا ہیں، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں تخصیص کی اور استثناء کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اس لیے کہ لفظ ولی اصطلاح اور عرف میں صحابہ کے لیے نہیں بولا جاتا، نہیں سمجھا، وہ اس سے خالی مانے جاتے ہیں. سمجھ بات آ رہی ہے؟ اور رہے تابعین تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ عقیدہ تو ہمارا یہی ہے کہ کل صحابہ عادل ہیں، نہیں سمجھا، کل صحابہ عادل ہیں، مگر یہاں پر کل سے مراد کل افرادی ہے. صحابہ میں سے ہر فرد عادل ہے. کل افرادی کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر فرد عادل ہے، مگر تابعین اور تبع تابعین میں کل افرادی نہیں مراد ہے، کل مجموعی مراد ہے. نہیں سمجھا فرق؟ للاکثر حکم الکل. جیسے 100 طلبہ ہوں اور اس میں 4 6 10 خراب ہوں، تب بھی یہ کہا جا سکتا ہے ہمارے کل طلبہ اچھے ہیں. یہ غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر کل سے مراد کل افرادی نہیں ہے کہ ہر فرد، بلکہ کل مجموعی مراد ہے. نہیں سمجھا، کل مجموعی مراد ہے. تو کل مجموعی میں اکثریت کے اعتبار سے حکم ہوتا ہے. تو صحابہ میں کل صحابہ افضل ہیں، یہ کل سے مراد کل افرادی ہے، ہر فرد. لیکن تابعین میں کل افرادی مراد نہیں ہے بلکہ کل مجموعی مراد ہے، اس لیے کہ اسی میں تو یزید بھی تھا. ارے تابعین میں بھی تو تھا نا، یزید تابعین میں تھا. ظاہر سی بات ہے، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے، وہ صحابی رسول ہیں، نہ جانے کتنے صحابیوں کو اس نے دیکھا تھا. تو تابعی میں آیا کہ نہیں آیا، لیکن کیا اس کو فضیلت حاصل ہے؟ تو اس طریقے سے نہ جانے کتنے لوگ. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر، ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر. یعنی غوث اعظم آپ کا رتبہ یہ ہے کہ ہزاروں تابعین سے آپ افضل ہیں. ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر، وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. یعنی طبقہ تابعین وہ اجمالی طور پر فاضل ہے، ان کے لیے فضیلت ہے، لیکن بہت سے ایسے تابعین ہیں جس سے زیادہ فضیلت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ کے فضل و کمال کا دریا اور آپ کی نگاہ عنایت کی کرنیں جدھر پہنچ جائیں تو اگر وہ ناکارہ ہو تو وہ بھی کارآمد ہو جاتا ہے، اور بچہ ہو اور آپ سے نسبت رکھے تو وہ بچہ نہیں رہتا ہے، وہ کامل ہوتا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو آپ کے در سے معمولی نسبت رکھتا ہے، چھوٹی سی نسبت رکھتا ہے، طفل مانے بچہ ہوتا ہے، جو بچہ ہے وہ بچہ نہیں ہے، وہ آپ کے در کی غلامی کی بنسبت کامل ہے. بچہ کامل نہیں ہوتا ہے، مگر آپ کی نسبت رکھنے والا بچہ بھی کیا ہوتا ہے؟ کامل ہوتا ہے. اور پھر دیکھو آگے فرماتے ادھر طفل اور ادھر طفیلی، طفل اور طفیلی. تو اب آگے کیا فرمایا؟ طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. اور جو آپ کا طفیلی ہو جائے، یعنی آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائے، وہ اب صرف طفیلی نہیں رہ جاتا ہے، وہ واصل الی اللہ ہو جاتا ہے. آپ کی نسبت سے اس کو خدا تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے. نہیں سمجھا؟ جیسے دیکھو میری دعوت ہو، کہیں پر میری دعوت ہو اور میں کہوں چلو میرے ساتھ تم بھی چلو، تو تم کیا رہو گے؟ طفیلی رہو گے. مگر میری نسبت سے وہاں طفیلی نہیں سمجھے جاؤ گے، میرے بغل میں بیٹھائے جاؤ گے، اس لیے کہ حضرت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. نہیں سمجھا؟ طفیلی. تو غوث اعظم کا جو طفیلی ہے وہ واصل الی اللہ ہے، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. طفیلی جو ہوتا ہے وہ کنارے رکھا جاتا ہے، لیکن آپ کا طفیلی ایسا ہے کہ رب قدیر اسے بھی قرب عطا فرما دیتا ہے. سمجھ بات آئی؟ آگے فرماتے ہیں تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے. تصوف، تصوف یہ باب تفعول سے بنا ہے. ایک ہے صوفی، ایک ہے متصوف اور ایک ہے مستصوف. سمجھ گئے؟ متصوف اور
मुस्तस्विफ और सूफी। समझ गए? हजरत सैयदना सैयद ताइफा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अफ़आले ज़मीमा को छोड़ देना, अफ़आले और हर खसलते नेक को अपना लेना, यही तसव्वुफ है, यही तसव्वुफ है। जितने अफ़आले ज़मीमा बुरे अफ़आल हैं उन सबको छोड़ देना और जितने अखलाक़े हसना हैं उनको अपना लेना, यही अब इस मेयार पर जो हो वही सूफी है। नहीं समझा? वही सूफी है। बात समझ में आ रही है? अब अगर इखलास के साथ इस मंजिल पे वो चल रहा है तो वो हो गया मुतसव्विफ, और मक्र कर रहा है तो वो मुस्तस्विफ। नहीं समझा? तो क्या मुतसव्विफ और मुस्तस्विफ जो मक्र करे सूफियों की तरह से बनने के लिए मक्कारी दिखाए, वो क्या होता है? मुस्तस्विफ कहलाता है, उसको मुस्तस्विफ कहा जाता है। समझ गए? और मुतसव्विफ और सूफी, दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हो कि जिसका जाहिर व बातिन बिल्कुल साफ हो, शफाफ हो। सफा से बना है ना, तसव्वुफ सफा से बना है, तो जिसका जाहिर व बातिन बिल्कुल साफ हो, सुथरा हो, जाहिर भी साफ हो शफाफ और बातिन भी साफ हो शफाफ हो, उसको सूफी कहा जाता है। तो अब उसी से जब इल्म बातिन को हासिल करने के लिए लोगों ने तवज्जो की तो वो एक इल्म बन गया और उसका नाम रखा गया इल्म तसव्वुफ। अब इस इल्म तसव्वुफ का आखिर सबक लोगों ने कहां से हासिल किया? तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक, यानी हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दरसगाह के सबक ही का नाम क्या है? तसव्वुफ है। और तसर्रुफ पर तेरा आमिल है या गौस, यानी जो लोगों के दिलों पे तसर्रुफ करे वो काम किसका है? वो आपका है। चुनांचे वाकया बहुत मशहूर है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक मर्तबा तशरीफ ले जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद, तो आपके खादिम आपके साथ में थे। तो उन्होंने कहा कि आज तो बहुत ताज्जुब हो रहा है, इसलिए कि रोज़ाना जब बड़े पीर साहब निकलते थे तो दौड़ दौड़ करके लोग मुसाफा करते थे अकीदत व मोहब्बत में, आवाज़ कोई नहीं आ रहा है ना, वाकया कोई नहीं आ रहा है। तो उन्हें ताज्जुब हो रहा था। इतना अपने दिल में भी सोचा कि अभी कुछ ही दूर चले थे कि लोग अपनी अपनी दुकानों से घरों से दौड़ दौड़ करके मुसाफा करने के लिए बड़े पीर साहब से बढ़ने लगे। अब ये खादिम साहब जो थे ये इतने धक्के खाते खाते पीछे चले गए। तो अपने दिल में सोचते हैं कि वही बेहतर था कि कम अज कम हजरत के कुर्ब में थे, अब ये भीड़ आई तो पीछे हो गए। तो हुजूर सैयदना गौसे आज़म ने मुतवज्जे होकर के फरमाया, तुम्ही ने तो चाहा था। नहीं समझा? तुम्ही ने तो चाहा था। बात समझ में आई है? तो मतलब यह हुआ कि लोगों के कुलूब को अल्लाह ताला ने हुजूर सैयदना गौसे आज़म के दस्ते अक़दस में दे दिया था। जब चाहते अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेते और जब चाहते अपनी तरफ से उनकी तवज्जो को हटा देते थे। और इस वक्त अचानक ज़हन में बहुत प्यारी बात आई। एक मरतबा हज़रत अल्लामा ख्वाजा इल्म फ़न ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन अली रहमान उनके यहाँ चंद उलमा बैठे थे और ये हज़रत ने गुफ्तगू छेड़ दी कि क्या वजह है, ये बात बहुत मोतबर रावी से बता रहा हूँ मैं। फरमाया कि क्या वजह है कि अल्लामा अख्तर रज़ा अज़हरी जब स्टेज पर जाते हैं तो एक अजब कैफियत होती है और लोग दीवाना वार उनको देखने के लिए, इसलिए कि खूबसूरत तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हजरत ही खूबसूरत,
بہت سارے اپنے علماء ماشاءاللہ، اور میں نے دیکھا ایک حضرت سید مثنیٰ حسن صاحب علیہ رحمت تھے، مثنیٰ انور مثنیٰ میاں، جن کا مکہ شریف سے مدینہ شریف جاتے ہوئے وصال ہو گیا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بمبئی میں رہتے تھے وہ، اور بہت کام کیا ہے انہوں نے دین کا، بسکھاری کے رہنے والے تھے، بہت حسین و جمیل تھے، بہت خوبصورت، یعنی بڑھاپے میں بھی ایسا لگتا تھا کہ ایک دم ابھی جوان، ایسا حسن تھا ان کا، اور اسٹیج پہ جب جاتے تھے تو لوگ ان کو دیکھتے، یہ پوزیشن ہے، مگر مقبولیت کا جو تاج شریعہ کے اندر حال تھا وہ اوروں میں نہیں تھا۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ سب آپ لوگ بتائیے، تو کسی نے کہا اعلیٰ حضرت کی نسبت سے، کسی نے کہا اعلیٰ حضرت علم و روب دبدبا ہے، اور یہ سب اپنے اپنے طور پر۔ تو اس میں ایک عالم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت میری سمجھ میں ایک بات اور آ رہی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ اس وقت سلسلہ قادریہ کے فروغ میں جو کردار حضرت اظہری میاں کا ہے وہ کسی اور کا، تو بات یہ ہے کہ غوث اعظم کی خصوصی توجہ حضرت پر اسٹیج پر جانے کے بعد اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ اپنا خصوصی جلوہ ان پر ڈال دیتے ہیں، اور غوثیت مآب کے جلوے سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور دست حق پرست پر بیعت ہو جاتے ہیں، تاکہ سلسلہ قادریہ کا خوب فروغ ہو۔ تو جب انہوں نے کہا تو خواجہ صاحب نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بات یہی ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد حضور غوثیت مآب کی خصوصی تجلی آپ پر محسوس ہوتی ہے، تاکہ لوگ سلسلہ قادریہ میں داخل ہو کر کے برکت غوث اعظم کی حاصل کریں، تو اس لیے یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رب قدیر نے تصرف کی جو قوت بخشی تھی، ایک شعر اعلیٰ حضرت کا اور کہیں پر ہے، کیا کہ دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا، ہے نا؟ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ آپ ہی کا زمانہ چل رہا ہے، یہ دم میں جو چاہے کرے، ایک منٹ میں آپ جو چاہیں کر دیں، اس لیے کہ آپ ہی کا دور چل رہا ہے، آپ کی سلطنت ہے۔ تیری سیر اللہ ہی ہے کافی اللہ، تیری سیر اللہ ہی ہے فی اللہ، کہ گھر سے چلتے ہی موصل ہے یا غوث۔ نہیں سمجھا؟ یہ تصوف کی بولی ہے، ایک ہے سیر اللہ اور ایک ہے سیر فی اللہ، سیر اللہ اور ایک کیا ہے سیر فی اللہ۔ مثال سے سمجھ لو اس کو، حالانکہ دونوں میں کوئی تقابل نہیں ہے۔ ایک ہے تمہارا سیر المدرسہ، اپنے گھر سے مدرسے کی طرف چلنا، یہ ہے سیر اور یہاں آ کر کے علم و فضل کے دریا میں ڈوب جانا، یہ ہے سیر فی المدرسہ۔ نہیں سمجھا؟ تو سیر المدرسہ اور سیر فی المدرسہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو قرب خداوندی حاصل کرنے کے لیے اس راستے پر چل پڑتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ سیر، اور جب محنت و مشقت کرتے ہیں، ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں، تو قرآن فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہم میں مجاہدہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہمارے جلوے کو دیکھنے کے لیے جو ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم اپنی معرفت کے راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ قرآن فرماتا ہے۔ تو جو سیر اللہ کرتا ہے اور محنت و مشقت اور ریاضت و
مجاہدہ کرتا ہے تو اس کو سیر فی اللہ کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. تو پہلے منزل ہے کہ پہلی منزل سیر الی اللہ، پھر منزل آئے گی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو سیر الی اللہ کے درجے پر پہنچ جائے تو سیر فی اللہ کے درجے میں بھی پہنچ جائے. ایک ہے اراۃ الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب. تو اراۃ الطریق کے لیے ایصال الی المطلوب لازم نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سیر الی اللہ میں ہو لیکن گڑبڑی ہو جائے اور سب چھن جائے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سیر الی اللہ میں ہو اور گڑبڑی ہو اور چھن جائے. جیسے بہت سارے لوگوں کے واقعات، ان کی ولایت چھن گئی، ان کا تصرف چھن گیا، ان کا درجہ چھن گیا، اور سب تو سب جانے دو ابلیسوا کا پھول چھن گو. نہیں سمجھا؟ اس لیے کسی بھی منزل پر آدمی پہنچ جائے، انانیت، رونت، نفسانیت، غرور، تکبر، نخوت، گھمنڈ، ان افعال رذیلہ کو اپنے قریب نہ آنے دے. ہاں، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سب چھن جائے. سمجھ گئے؟ لیکن حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں تیری سیر الی اللہ ہی ہے فی اللہ. یعنی آپ ابھی گھر سے چلے، سیر الی اللہ آپ نے شروع کی، مگر رب نے آپ کو سیر فی اللہ کا درجہ عطا کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی آپ ادھر چلے اور ادھر پہنچ گئے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو مادرزاد ولی پیدا کیا. تو آپ کو سیر الی اللہ میں جو ہے ایسا نہیں ہے کہ مشقتوں کے بعد وہ درجہ اللہ نے عطا فرمایا. آپ تواضع اور انکساری اور شکرانے کے طور پر ریاضت و مجاہدہ سب کرتے رہے، مگر اللہ نے آپ کو سیر الی اللہ کے وقت ہی کس منزل پہ پہنچا دیا؟ تیری سیر الی اللہ ہی ہے فی اللہ، کہ گھر سے چلتے ہی موصل ہے یا غوث. گھر سے نکلے اور فوراً پہنچ گئے. آپ کو اللہ نے یہ رتبہ عطا فرمایا تھا. گویا آپ منصب ولایت پر، منصب قطبیت پر، منصب غوثیت پر اللہ کی طرف سے اسپیشل طور پر فائز کر کے پیدا کیے گئے تھے. سمجھ گئے؟ تو نور اول و آخر ہے مولا، تو خیر عاجل و عاجل ہے یا غوث. تو نور اول و آخر ہے مولا، تو اول و آخر کا نور ہے. اب اول و آخر سے مراد رسول کائنات کی ذات ہے، اس لیے کہ آپ نہیں سمجھا؟ ہاں، کیا ہے؟ نجیب الطرفین ہیں، صحیح النسبین ہیں، اسی لیے در دریائے حسین ہے، حسنی اور حسینی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اطہر سے آپ کو وابستگی حاصل ہے. تو وہ اول و آخر جو نور ہے یعنی نور محمدی، اس کے نور آپ ہیں. آپ نور اول ہیں اور نور آخر ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے. اور کیا ہیں؟ تو خیر عاجل و عاجل، عاجل کے معنی ہوتے ہیں جلدی، سمجھ گئے، اور عاجل کے معنی ہوتے ہیں دیر. مگر جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد دنیا اور آخرت لی جاتی ہے. عاجل کے معنی دنیا اور عاجل کے معنی آخرت. نہیں سمجھا؟ نعم عاجلہ اور نعم عاجلہ. تو نعم عاجلہ کا مطلب ہوتا ہے دنیا کی نعمت ہے، اور نعم عاجلہ کا مطلب ہوا آخرت. مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، بھلائیاں تو بھلائیاں، تو خیر عاجل و عاجل ہے یا غوث. آپ گویا دنیا کی بھی سب سے بہترین نعمت ہے اور آخرت کی بھی سب سے بہترین نعمت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرماتے ملک کے کچھ بشر کچھ جن کے ہیں پیر. ملک کے کچھ بشر کچھ جن کے ہیں پیر، تو شیخ عالی و سافل ہے یا غوث. ایک بزرگ کا واقعہ ہے. انہوں نے
اپنے موکل کو یعنی جن کو وظیفہ کر کے بلایا، مگر اس کے آنے میں دیر ہو گئی، آنے میں دیر ہو گئی۔ تو جب وہ جن پہنچا تو شیخ نے پوچھا، انہی کا مرید تھا جن، پوچھا کہ تم نے تاخیر کیوں کی؟ تو کہا کہ حضور سیدنا غوث اعظم کی مجلس واعظ میں چلا گیا تھا، اور ایسے وقت میں مت بلائیے جس وقت ہم لوگ غوث پاک کی محفل میں رہیں۔ تو کہا غوث پاک کی محفل میں؟ کہا بے شک، میں کیا، جتنے بھی قبائل جن ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں، جب غوث اعظم کی مجلس واعظ سجتی ہے تو سب ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب منبر واعظ و نصیحت پر جلوہ فرما ہوتے اسی وقت اجنہ اور ملائکہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں جب آپ الحمدللہ خطبہ شروع کرتے تو بیچ میں تھوڑی دیر توقف فرما کے پھر دوبارہ الحمدللہ فرماتے، اور اس درمیان ملائکہ اور اجنہ محفل میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ کی مجلس واعظ میں جتنے انسانوں کا ہجوم ہوتا تھا اس سے کہیں زیادہ فرشتوں کا اور جناتوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملک کے کچھ بشر کچھ جن کے ہیں پیر۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی کچھ ایسی عظیم شخصیتیں ہیں کہ جو فرشتوں کے بھی شیخ ہیں، کچھ ایسی شخصیتیں ہیں جو جناتوں کے شیخ ہیں، مگر آپ کی شان کیا ہے؟ تو شیخ عالی و سافل ہے یا غوث۔ عالی مانے سافل مانے، یعنی یہاں ایسا نہیں ہے کہ کچھ جناتوں کے کچھ فرشتوں کے، نہیں، بلکہ تو ایسا ہے کہ تو شیخ الکونین ہے۔ نہیں سمجھا؟ مرشد الثقلین ہے، کائنات کا تو مرشد ہے، تو مرشد عام ہے، اللہ نے تجھے یہ رتبہ عطا فرمایا ہے، تو شیخ عالی و سافل ہے، بلندیوں پر رہنے والوں کا بھی تو پیر ہے، اور پستیوں میں رہنے، کیا سمجھا؟ یعنی ادھر بھی اور فرشتے ادھر رہتے ہیں اور اجنہ نیچے رہتے ہیں، تو چند کا نہیں بلکہ سارے فرشتوں کا اور سارے اجنہ کا، تو سب کا شیخ اور سب کا مرشد ہے۔ آپ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی۔ کتاب ہر دل آثار تعرف تیرے دفتر سے ہی ناقل ہے یا غوث۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے زبدۃ الآثار، زبدۃ الآثار، اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے التعرف فی التصوف، التعرف فی التصوف، اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قوت القلوب۔ قوت القلوب، قوت القلوب نہیں، قوت کے معنی غذا، روحانی غذا، قوت القلوب۔ یہ بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں، مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، امام الصوفیہ حضرت سیدنا ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب کا نام ہے قوت القلوب۔ سمجھ گئے؟ تو ایک کتاب ہے قوت القلوب، اور ایک کتاب کیا ہے؟ زبدۃ الآثار۔ ایک کتاب کیا ہے؟ التعرف۔ فرماتے ہیں کتاب ہر دل آثار تعرف تیرے دفتر ہی سے ناقل ہے یا غوث۔ نہیں سمجھا؟ یہ کتابیں کہاں سے تیار ہوئی ہیں؟ آپ ہی کے رجسٹر سے تب لکھی گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرماتے ہیں فتوح الغیب گر روشن نہ فرمائے، فتوحات و فصوص سافل ہے یا غوث۔ تو سمجھا؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ایک کتاب کا نام ہے فتوح الغیب، فتوح فتح سے بنا، باطنی اسرار و رموز کو کھولنے والی کتاب، آپ کے مواعظ حسنہ اس میں درج ہے، اس کا نام کیا ہے؟ فتوح الغیب۔ اور فتوحات مکیہ ایک کتاب ہے،
اور ایک کتاب ہے فصوص الحکم. فصوص الحکم، فصوص فص کی جمع ہے. فص کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نگینہ. انگوٹھی کا نگینہ جی، فص کے معنی نگینہ ہوتا ہے نا. فصوص الحکم، حکمتوں کا نگینہ. اور دوسری کتاب فتوحات مکیہ، یہ کتاب ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ اگر فتوح الغیب، یعنی آپ کے جو مواعظ حسنہ ہیں، اگر ان مواعظ حسنہ کے ذریعہ اسرار باطنی ظاہر نہ ہوتے، اور آپ اگر ان اسرار باطنی کو اپنے ارشاد اور اپنی شرح و بسط کے ذریعہ واضح نہ فرماتے، تو نہ فتوحات مکیہ چمکتی اور نہ ہی فصوص الحکم چمک. آفل، آفل معنی ہاں ڈوب جانے والی چیز، وہ سب ڈوب جاتی، کوئی ان کو نہیں سمجھ پاتا. تو ان کو روشنی اگر ملی ہوئی ہے تو آپ کے فتوح الغیب کے ذریعہ ملی. سمجھ بات آ رہی ہے؟ تیرا منصوب ہے مرفوع اس جا، اضافت رفع کی عامل ہے یا غوث. وہ نحویوں کا مضاف مضافلہ ہے کہ مضاف مضافلہ کو کیا کر دیتا ہے؟ مجرور کر دیتا ہے، نیچے کر دیتا ہے. غلامو زیدن، غلامو زیدن، زید کا غلام. تو غلام کو نسبت ہوئی کس سے؟ زید سے. غلام مضاف، زیدن مضاف الیہ، نسبت ہوئی نا. اب اس نسبت سے بیچارہ آقا ہی جر میں چلا گیا. نہیں سمجھا؟ زبر کے بجائے کیا ہو گیا؟ زیر ہو گیا ہے نا. تو اب یہ نحویوں کا معاملہ ہے کہ آقا کو زیر ہونا پڑے. لیکن یہاں غلام اگر آپ سے نسبت رکھ لے تو وہ مجرور نہیں ہوتا ہے، وہ مرفوع ہو جاتا ہے، یعنی بلند و بالا ہو جاتا ہے. تیرا منصوب ہے مرفوع، یعنی آپ سے نسبت رکھنے والا مضاف مضاف الیہ، آپ کی طرف جس کو نسبت ہو وہ مرفوع ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے. اس جگہ اضافت رفع کی عامل ہے یا غوث، یعنی آپ کے دربار سے جس کو نسبت ہو جائے تو وہ مجرور نہیں ہوگا بلکہ وہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. وہ نحویوں کا مضاف مضاف الیہ ہے کہ وہاں نسبت سے اضافت جب پیدا ہوتی ہے تو جر آتا ہے، مگر یہاں جر نہیں آتا، یہاں تو رفع ہے. نہیں سمجھا؟ یعنی بلند و بالا ہو جاتا ہے جو آپ سے نسبت رکھتا ہے. تیرے کامی مشقت سے بری ہیں کہ برتر نسب سے فاعل ہے یا غوث. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ نسب کا درجہ بلند ہوتا ہے کہ رفع کا، فاعل مرفوع ہوتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے نا. سواد سے ہے، یہ اوپر منصوب تھا اور یہ نسب ہے. سواد سے ہے نا. نسب ہو جاؤ یعنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، اپنی جگہ پر کھڑے جاؤ. تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فاعل جو ہوتا ہے، فاعل کام میں جو لگا ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ مگر دیکھو، جب تمہارے اندر صفت نسب پیدا ہوگی یعنی عبادت الہی میں کھڑے ہو جاؤ گے. نسب کہاں کھڑا ہونا، نہیں سمجھا؟ اور جب غوث اعظم کی خدمت میں تم کھڑے ہو جاؤ گے، آپ کے خادم بن جاؤ گے، آپ کے فرما بردار ہو جاؤ گے، تو اب ہوگا کیا؟ تیرے کامی یعنی آپ کی خدمت میں لگے ہوئے لوگ مشقت سے بری، جو آپ کے خادم ہیں وہ مشقت سے، ان کو کوئی مشکل نہیں آئے گی. اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہے مریدی لا تخف، مریدی لا تخف اللہ ربی، اور اتانی رفعتن نلت المنالی. اور پھر آگے کیا ہے؟ فَإِنِّي
عزوم قاتل نہیں، اس کے پہلے جو مصرع ہو کیا ہے؟ مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال. مریدی لا تخف، اے میرا مرید ڈر نہیں. کس سے؟ واشن، حملہ کرنے والے سے. مریدی لا تخف واشن، حملہ کرنے والے سے ڈر مت. کوئی اگر تم پر حملہ کرے تو اسے مت ڈر. فإنی عزوم قاتل، تیری طرف سے تو خود ہی میں کھڑا ہوا. قاتلون، اپنے بارے میں حضور غوث پاک فرما رہے ہیں کہ اگر میرے مرید پر کوئی حملہ کرے گا نا تو میں خود اسی کو قتل کر ڈالوں گا. میں اپنے مرید کی ایسی دستگیری کرتا ہوں. تو جو غوث اعظم کے کامی ہیں، یعنی آپ کی خدمت میں کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے نا تو کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو جب کھڑے رہیں گے تو فائل ہو جائیں گے. اب یہ بتائیے، نسب یہ مفعول کے لیے ہوتا ہے، نہیں سمجھا؟ اس کا رتبہ کم ہوتا ہے. مگر آپ کے ہاں جو نسب ہوگا وہ فائل ہوگا، یعنی خادم ہوگا، تو اس کا رتبہ بلند ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مطلب ہے تیرے کامی مشقت سے بری ہیں کہ برتر نسب سے، احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو گناہ اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث. سبحان اللہ. کیا؟ احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو اللہ نے اپنے محبوب کے کو دیا، اور محبوب نے کیا دیا؟ کن. کائنات میں تصرف کرنے کی قوت، کن، اور سب کن مکن. نہیں سمجھا؟ کن اور سب کن مکن یعنی کائنات، اور کائنات میں کن مکن کی طاقت. دنیا میں تصرف کرنے کی طاقت اللہ نے محبوب کو دیا، اور محبوب نے احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کیا ملا؟ کن اور سب کن مکن. کائنات بھی اور کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار بھی آپ کو حاصل. رضا کے کام اور رک جائیں ہاشا. آخر شعر پڑھ لو، ٹائم زیادہ ہو. رضا کے کام اور رک جائیں ہاشا. نہیں سمجھا؟ یعنی رضا کا کوئی کام رکنے والا کیوں؟ تیرا سائل ہے، تو بازل ہے یا غوث. یعنی یہ رضا تیرا فقیر ہے اور تو سخی ہے، لوٹانے والا ہے. نہیں سمجھا؟ کیوں نہ قاسم ہو کہ ابن ابو القاسم ہو. کیوں نہ کہ ابن کہ مختار ہے بابا تیرا. آپ قاسم نعمت ہیں، اس لیے کہ قاسم نعمت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں. تو آپ قاسم ہیں اس لیے کہ آپ کا سلسلہ نسب قاسم نعمت رسول کائنات سے ملتا ہے. تو جب آپ کے جد امجد قاسم ہیں تو اس کا فیض تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا. کیوں نہ قادر کہ مختار ہے بابا تیرا. کیا سمجھا؟ یعنی رب نے آپ کے جد امجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا مالک و مختار بنایا. تو وہ صفت اللہ تعالی نے رسول پاک کے صدقے میں آپ کو بھی عطا فرما دی کہ آپ بھی کائنات میں تصرف کرنے پر قادر ہیں. سمجھ گئے؟ رضا کے کام اور رک جائیں ہاشا. تب غلط بات ہے. کوئی کام رکے گا؟ واقعہ سنا ہی نہیں سنا؟ حضرت غوث اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے انفس الفکر فی قربان البقر. کتاب ہے نا، کتاب ہے انفس الفکر فی قربان البقر. ایک اپنے ہی سنی عالم تھے، تو انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا انگریزوں کے زمانے میں کہ گائے کی قربانی ناجائز ہے، تاکہ ہندو لوگ خوش ہو جائیں. دلوا دیا. تو اعلیٰ حضرت جب یہ بات پہنچی تو اعلیٰ حضرت نے بہت تکلیف کا اظہار فرمایا اور پھر وہی کتاب لکھی. دیکھو، حالات کے مطابق یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جو چیز قانوناً جرم ہو اس سے بچو،
जो चीज कानूनन जुर्म हो उससे बचो, लेकिन किसी हलाल को हराम करने का या हराम को हलाल करने का इख्तियार हमें तो आला ने पूरी किताब लिखी। अब उसके बाद में जब ये किताब फैली तो बाज आदाए दीन ने आला हजरत को शहीद करने का प्रोग्राम किया। तो दो नौजवानों को तैयार किया। अब वो एक मौके पर बरेली शरीफ गए। आला हज़रत की आदत करीमा थी, नमाज के वक्त मस्जिद तशरीफ ले जाते। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा तो है नहीं कि बॉडी गार्ड साथ में रहते हो। आदमी जब घर पे रहता तो क्या अकेले अपना मस्जिद चला गया, करीब में मस्जिद थी तो आला तशरीफ ले जा रहे थे। तो पीछे से दोनों नौजवान हमले के लिए आगे बढ़े आला हज़रत पर। अचानक दोनों चिल्लाकर बेहोश हो गए और ज़मीन पे गिर पड़े। आला हज़रत तशरीफ ले गए। नमाज पढ़ करके जब आए तो देखा कि भीड़ लगी हुई है, खड़े हो गए। क्या बात है? तो उन दोनों को कुछ कुछ होश आया, पानी और लोग छिड़क रहे थे जो लोग वहाँ थे। तो जब उन्होंने आला हज़रत को देखा तो दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा मौलाना हमको माफ़ कर दीजिए, हमको माफ़ कर दीजिए, हमको माफ़ कर दीजिए। बाल फरमाते हैं कि क्या माफ़ कर दो, तुमने हमको तो कुछ कहा नहीं, क्यों माफ़ कर दे, क्या कुछ तो बात है, तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। तो उन लोगों ने कहा नहीं माफ़ करिए तब हम बताएं। बाल फरमाया चलो हमने माफ़ किया, क्या बात है। तो उन लोगों ने पूरी दास्तान सुना दी कि हम लोग बुरी नीयत से भेजे गए थे आपके पास, लेकिन जो ही हमने कदम आगे बढ़ाया तो देखा एक शेर आपके दाहिने तरफ से और एक शेर बाएं तरफ से हम पर हमला करने के लिए बढ़ा। हमने जो ये मंजर देखा तो हम बेहोश होकर के गिर पड़े। तो आला ने क्या फरमाया, सुभान अल्लाह, फरमाते हैं कि दाहिनी तरफ मेरे सरकार मदीना की मदद आई थी और बाईं तरफ मेरे गौसे क्या दबे जिस पे हिमायत का शेर को खतरे में लाता नहीं तो रजा के काम और रुक जाए। आशा ऐसा हो नहीं सकता, तेरा साहिल है, दर भी ऐसा पकड़ा है जहाँ बखीली नहीं है, बाजिल है, खर्च करता है, अता फरमाता है, तू सखी है। नहीं समझा तो साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम। लोग अदा के बख्शी के भी आगे हो गए। इसकी वाली आ रही है, ये वाली है, दे दे उसको, एक इसकी है जी।